بفضلك وبرحمتك وبجودك وبمنك وبرحمتك يا أرحم الراحمين يا عدتي في شدتي ويا مونسي في وحدتي ويا حافظي في غربتي ويا ولي في نعمتي إنك على كل شيء قدير وصل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا رسول یا زندہ باد زندہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جمعۃ المبارک دبا برکت دینے شعبان المعظم دی آخر سیدہ ریز پیشانیاں بارگاہ عادیت جھکن والے اللہ دی توحید تے یقین رکھن والے علین و امام منن والے تمام مومنین کرام میری زی عزت زی احترام بزرگان اور کے دعا کریے عالمین دا خالق اللہ مجلس اعلیٰ قبول فرما ممبر تو لے کے مرحومین دیا قبرہ تئیں ایک ایک لفظ نور دا بنا کے مرحومین دیا قبرہ نو روشن فرما آمین سارے اکسو آمین آکھنا عزت ہے آمین آکھنا عزت ود دیئے منگدے ہوں کو لو پین جڑا دے کے جت لیندہ نہیں کریم اللہ ہاتھ خالین جھولیاں خالین زبانہ سوالین تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں اپنی عظمت دا واسطے اللہ جنہوں مرحومین واسطے مجلس آزاد اہتمام انہوں دے درجات بلند فرما جوار رحمتوں جوار نعمت جگہ عطا فرما پروردگار عالم گناہگار کھا بند ہون تو پہلے سفر سعادت حج و زیارات نصیب فرما ساہ والی امانت واپس لمن تو پہلے توفیق توبہ عطا فرما الہی سڑا خاتمہ بالخیر فرما ناموس دہر یوسف زہرا حضرت ولی اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا آقا و مولاد ظہور پر نور تعجیل فرما خلوص نل منگی گئی دعا عقیدت نل آکھی گئی آمین دی استجابت واسطے محبت بھری صلوات انہوں آسان رکھی تھوڑا ماشاءاللہ سارے شامل ہو اپنی تمام دعاں التجامہ حاجتاں حسرتاں مراداں دی تکمیل استجابت واسطے دینی دنیاوی روحانی جسمانی ایمانی ذہنی مالی تعلیمی اولاد دے رشتہ دے تمام مسائل حل ہون واسطے مل کے باغاز بلند صلوات دامنی وقت گنجائش کوئی نہیں بالکل پہلے بھی لیٹ ہو گئے جناب نے ڈھیر سارا انتظار کیتا ہے واپس آنے
جناب آغا الشیخ جعفر یاسوبی صاحب انہاں دے گھر دی مجلس ہے انہاں نال ہاتھ آئی ہوئی ہے تے اڈی جلدی ہے جی زندگی دا پہلا موقع سادات تے مومنین دی زیارتاں دے شرف حاصل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ میرا بانا قبول فرمائے بسم اللہ کرم میری گزارشات دی سمجھ آوے سر نہ ہلے سو زبان ہلے سو میں نو پتہ لگے جو میں سیانے بندیاں چند گزارشات پیا کریں دفعہ سارے آبا مل کے بابا سے بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المكرمين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المطهرة ذات الأحزان الطويلة في مدة القليلة جدی زندگی تھوڑی آئی دو کھڑے رہے بسم اللہ کر سونی آئی کی تھی نہیں میں بسم اللہ کر اللہ تعالی میری دعا قبول فرمائے میں بسم اللہ 18 سال دی عمروں میں ہر کہندہ دل کریں دے میں دنیا تے زیادہ جیواں بسم اللہ جزاک اللہ اجرکم اللہ مستور ہوئے اندہ دل ہوندہ میں زیادہ دنیا تے زندہ رہا جوان ہوئے اندہ دل کریں دے میں جیدہ رہا اجرکم اللہ اللہ دعا قبول فرمائے ماں جیری بیماروں میں اولاد دے سامنے مرن دی دعا نہیں کریں دی وہ تو ماں جنیاں دیاں چھوٹیاں میں نو پوتر چھوٹیاں میں نو مرن دی دعا نہیں کریں دی جزاک اللہ بسم اللہ کرنا چند نفسیاتی جملے ایک دو آنسو آ جانا اللہ تعالی میری دعا زہرا دے صدقے قبول جانا ماں مومنہ ہوئے پتر نمازی ہونے نماز دویلا ہوئے دکھی ماں پترانو آدھی ہے ونجو مسجد یہ میں کر لیں بسم اللہ میرے لال جنہ دعا پہی مگی دی ہوئے میرے واسطے دعا کرائے
نماز دے بعد جدا بیماراں واسطے دعا منگی ویندی ہے اوے چھوٹے بچے ماں دے حق وچ نکے نکے ہاتھ چاہ کے دل اماں بیمار ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا کیڑے نرم دل مومن تشریف فرما اللہ سنی اماں نو صحت دے اے میرے جملے نہیں ہیں جناب مولانا امداد حسین صابری صاحب چکوال علیہ او بے فرمائے دے آئین پترانو سڈیس میرے نیڑے آؤ دعا دے ہاتھ چاہو حسنین دعا دے ہاتھ چاہیں بچے آدھا دل لائی اماں اکسی میرا اللہ میرا پاسا زخمی ہے میں نصیحت دے اماں اکسی میرا اللہ میری پیشانی زخمی ہے میری آنکھ تماچے دی سرخی ہے قیامت دوے لائی میں اگے آکھے ماں دکھیوں وے دھیا پتر چھوٹے ہوئے انہا پترہ دے سامنے ماں مرن دی دعا نہیں کریں دیئے جدا اولاد پریشان ہوئے انہا دکھی ماں دیئے نہ رو مولا میں نو سیات دے سیئے اللہ گوائے قبلہ پہ فرمائے دے این ظہراک ہے اللہم اجل وفاتی میرا اللہ ہن میں تھک پئیاں جزاک اللہ بسم اللہ کرا دوجہ نفسیاتی جملہ پڑھنا چاہنا اللہ بسم اللہ کرا پترہ دے سامنے ماں اللہم اجل وفاتی میرا اللہ ہن میں تھک پئیاں میرا اللہ ہن میں نو موت دے جزاک اللہ ماں مرونی دیا بسم اللہ کرا کاجرو کمل اللہ دعا قبول فرماوے آدھی پیا جل وفاتی میں نو اپنے کولوں بلا جزاک اللہ دیا پوتر چوٹے ہوئے ماں مرونی وقت دیا ماں دی میت رونی ہیں جدن دیا روین خاندان دیا ساری عورتاں دے دیا رونین وقتا دیا جلدی کرو کوئی مرنا ونجین و جدا کرو میں بسم اللہ کرا میں صدسے نامدہ بزرگا اللہ تیرے بچیاں دی حیاتی کرے رونیاں دیا نو خاندان دیا عورتاں پیار نل جدا کریں دیا پتروں ان خاندان دے بزرگ رومن لگ پونے نو پیار نل جدا کریں اللہ تنو گھنو یہ نجف حجی علی دے روزے تے لکھا کھڑا السلام علیکہ یا اول المظلوم اللہ دی دھرتی دا او مظلوم ہر کوئی ستاری ہے علی آپ ودا جدا کریں دے پترانو آپ ودا تسلی دے دے دیا نو آپ ودے دلا سے دینا آدھن اچھا نہ رو میں نو آدھیا کہ میری موتی اطلاع کینو نہ دے میں اجرکم اللہ دیا نو دلا سدے وڑا لالی اترانو چوپ کراون والا شیر خدا ابن عباس دے ایک ویلا یو جی آئے آپ ڈھائی مار کے ادھر ہوتا میں کہی آلی کیوں رو میں فرمایا جدا میرے گھر آئی آئی ترائے نیاڑی دا بابا کھانا گھن کے آدھاری ہے میں نو حقی ایسی آلی میری نرین اولاد کوئی نہیں میری حقہ دی ہے آدھہی ودیتون امان میری حوالے تیرے فرمایا روندہ تاں غسل دے بعد کفن دے بعد جنازہ دے بعد قبریت لہے سائن دے بابے دے ہاتھ سامنے حسین اگر نبی جو پوچھے یا علی میں میں دیتی آئی جی میں تو پیا دے میں یا علی جنم میں دیتی آئی پاسا سلامت جنہ تو پیا دے میں پسلیاں ترٹیاں ہوئیاں بسم اللہ کرا اجرکم اللہ
آخری روایت اللہ تونے آنسو قبول فرماوے کفن دے باندھ بدھے علی فرمین دے پین علمو تذمروں اولادی آؤ میری عدیاں مادہ آخری مو دیکھو آؤ میرے بچنے مانو باللہ یہ جملے بیٹے نہیں اللہ سے اپنے میں قبلہ علامہ محمد تقی شاہ صاحب حافظہ اللہ او پہ فرمائے دیا حسین پوا دیا گیا رو کے کھڑا دے کلمینی بہ جاتا قلبی میرے دل دی ٹھنڈا کمہ بولیا میں تیرا حسین سمرت فوادی او میرے جگر دمے ہوا بولیا میں کربلا دا غریب ہاں یہ دے دکھیں وائن کیتے زہرا دی میت کام گئی کفن دے بعد کھول گئے حسین ماں دے رخسارے تے رخسارے تے رکھی آئی عاطف دی آگئی یا علی پوترا ہٹا میں اکسا بی بی تیرا سجنہ سوکھائی پوتر کولانی علی نیڑے آئی دھیاں کولین اے جملے مولانا خیر محمد نتکانی مرحوم پڑھ دے آئے بیدل بن سلیم دے شام غریبہ میں غریب دی انگوٹھی پیا لہینا میں نٹھے نور دی ہماری لتی ہے ایک بی بی ہے جڑی ایک سہراج ٹر دی ہوتی ہے آدھی ہوتی ہے جواب دے ماں ملن آئی ہے حسین دلاش کھڑی ہو گئی ہے کپیاں رگا چوہا ہے اماں انہا میرا اکبر مارا ہے انہا میرے جوان مارے ہیں انہا میرے پوتر مارے ہیں وتقبل دعاء بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم وشيعتهم ومواليهم وصحابهم المنتجبين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سارے احباب مل کے گزارش ہے دعا مقصو آمین اقصو میرے استاد بزرگوار حضرت علامہ الحاج ملک العلماء علامہ ملک اعجاز حسین النجفی حافظہ اللہ بیمار مریض علیل اور دوسرے عالم بزرگوار جناب علامہ قبلہ سید علی رضا شاہ صاحب ملتان علی وہ بھی علیل تیسرے وائز حق گو جناب مولانا عطا محمد جتوئی صاحب بیمار مریض حلیل میری والدہ محترمہ بھی علالتی چین بندہ حقیر بھی علیل رہندے جتے اپنی مریضاں واسطے آمین کھائے جنہاں علماء کرام اور مقدس ہستیاں دا میں نام لیا انہاں دی شفا واسطے میری صحت واسطے میری والدہ گرامی دی صحت یابی واسطے دعا مل کے کر دیں اللہ گھراں ہسپتال جتنے مومنین مومنات بیمار مریض علیل لاچار آزردہ دکھی
بیٹھین الہی ان سارا نو شفائی کاملہ عطا فرما ماشاءاللہ آگ مٹی ہوا تے پانی ملا کے اپنی قدرت دا شاہکار بنایا اللہ نے حضرت انسان نو حسب عادت نہیں حسب عبادت گزارشات دا آغاز میں وحدہ لا شریک دی توحید اور حمد کلوں کرندہ رہنا کہ مجلس میرے محترم سامعین کربلا دی میدان چوں حقیقت دی آواز اسے حقیقت دی آواز نو گن کے کربلا دا حقیقی وارث درباراں تے بازاراں چوں ہوندہ ہویا دربار یزید اچ پہنچا اور اس درباری جتنی سچی مجلس پڑھی اتنی حقیقت بیان فرمائی جو قیامت تئیں مجلس سنت سجاد بن گئی کہیں بندے کولوں اور کہیں بچے کولوں بھی پوچھو جس دا تعلق مذہب جعفریہ نالے اس کو اگر سوال کی تھا جائے مجلس کتوں کی دینے میری ملت دا چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی آکسی ہے مجلس ملی ہے تو کربلا چو ملی ہے ایک کربلا دی سچی آواز جناب سجاد علیہ السلام ایسی پر تاثیر مجلس پڑھی پیغام ہے جوانت بھی مجلس آدھے کی سنویں مجلس آئی کتوں ہیں مجلس ہونی کی میں چاہی دی ماشاءاللہ ماں دی جھولی تو علی علی سن کے بابے دی انگلی باپ دی پکڑ کے حسین حسین سن دیں وہ علاج تو انہوں میں نو یاد ہے بچپن دا عالم امام بارگاہ تیرا تی مجلس سن دے بزرگاں دیاں جھولیاں سامویں دے آسے علی علی سن دے گھروں ٹرے حسین حسین سن دے جھولیاں سم گئے مومن دی زندگی گزر جائے پتہ ہی نہ ہوئے پہلی مجلس پڑھی کیا ہیں بنیاد کہہ رکھیے مجلس ہومنی کی میں چاہی دیئے جو مجلس میرے آقا سجاد علیہ السلام نے پڑھی میں واپس اپنے موضوع تے جاسا لیکن پہلے جوانہ نو دسنا چاہنا اور زندگی گزر جائے جوان دی ہر کہیں دی مجلس دا انداز یاد بھی ہوئے پسند بھی ہوئے لیکن زندگی گزر جائے کدا مولا سجاد دی پڑھی مجلس نہ کدا پڑھی ہوئے نہ کدا سنی ہوئے وہی اپنے آپ نو مومن صداوے تو گل تو مشکل نظر دیئے میرے مولا نے جڑی مجلس پڑھیے قیامت نہیں سنت بن گئی اس سے مجلس نو پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ثواب اس مجلس دے ہن 4 حصے چھوڑ دیں سارے انداز سارے سٹائل چھوڑ دیں ہر شیعہ دی حمایت ہوئے تو مولا سجاد نہ لوے انداز پسند ہوئے تو مولا سجاد نہ پسند ہوئے طریقہ اگر سون ہے تو جناب سجاد دا طریقہ سون ہے مجلس ہوئے تو ہونجے میں آقا سجاد نے پڑھی سنت یا نبی دی ہوں دیئے یا امام دی ہوں دیئے میں سادہ جی مثال عرض کراں بھئی فجر دی 2 رکعت نماز فریضہ اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت آج سویرے کہیں بندے دے دل وچ پاک نبی دی محبت چوکھی ہوئے تے وہ 6 رکعت پڑھ چھوڑے دعا منگے 6 سنتا قبول فرما آواز قدرت سی تین اونج پڑھی نہیں جی میں میرے محبوب نے پڑھی یا علی میں نے حکم مکمل مجلس پڑھنی ہے وقت تھوڑے جناب دی سماعت دا معیار انداز کیا ہے میں نہیں جاندا چند حقائق بیان کر کے جناب کو طالب دعا ہو سا جنہوں نے گل سمجھ آ رہی ہے بات اچھی لگ رہی ہے انہوں نے دل مطمئن نے دل مطمئن ہوئے تا اطمینان چہرے تے ہوندے پریشان احباب مجلس جناب سجاد دی سنت ہے ان سنت دے 4 حصے اور قیامت تائیں مولا سجاد دے 4 حصے بیان فرما کے منن لنو مثالی مجلس عطا فرما گئے پہلے میرے مولا نے حمد خدا کلو آغاز کی اللہ دی توحید بیان فرمایا قیامت تئیں
سید الساجدین دے غلام اور مولا نو اپنا ہادی منن والے، باویں کوئی بانی ہے، باویں کوئی پڑھن والے، باویں کوئی سنن والے، سید الساجدین دسا گئے میں سجاد دی پسندیدہ مجلس کو ہوں دیئے جس دا پہلا حصہ ہوئے اللہ دی توحید۔ الحمدللہ جڑے بلیندے پہیو داد میں نو نہیں، مولا سجاد دے انداز نو داد دے بولے سو تو میرے تے احسان نہیں، آقا سجاد نال حمایت ہے۔ پہلا حصہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علم تھکو یا ساؤنڈے اللہم صلی علی محمد معلم۔ ٹھیک ہے میرے محترم سامین، تھوڑا کچھی دا علاقہ تو ڈھیر مجلساں تے روز مجلساں۔ پہلا حصہ ہے مجلس دا جو اللہ دی توحید بیان کی تھی جائے، جیڑا مجلس کریں دے ان دی کوشش ہوں دی میری مجلس قبول ہو گئی، ان دی دعا ہوں دی شامل اے اجر قبرہ تیہ پڑے، سنن والے ٹردن جو ذکر حسین سونا ہوں، امام بارگاہ بڑھائے ہوئے دن جو مجلس منعقد کی تھی جائے، مشن بھی نیک ہے اور نیت بھی نیک ہے، لیکن میرے محترم سامعین یہ سنت ہے مجلس سجاد زیانہ بانی جڑا مجلس بھی اکھرین دے ہوں دا مقصدی ثواب ہوں دے، ڈھیر سارا خرچہ سال دے بعد بزرگانوں ثواب، ساری دیوار دی محنت، دور تو آئے ہوئے مومن ایک خارج اخرجات لنگر نیازاں تے مومنین دا قیمتی وقت سامنے ہزاراں دا مجمع پڑھانا لائق، کم از کم جتنے صاحب بیٹھے ہوں من سارے ثواب لے کے تو اٹھیں۔ پہلا حصہ اللہ دی حمد، دوجا حصہ میں نے مولا نے دامن وقت گنجائش نہیں، میں بڑی جلدی پیا کریں۔ دوجا حصہ میرے مولا نے خطبہ موجود ہے، دیکھ گنا ہے، پڑھ گنا ہے، بڑی آسانی ہے، ہر بندے تے لازم ہے جڑا اپنے آپ نو حسینی شیعہ سڑیں دے کم از کم زندگی چھ ایک وری مولا سجاد دی وہ پڑھی ہوئی مجلس ضرور پڑھے۔ ارکھنو سنن والا دی زندگی گزر ونجی سید الساجدین دی مجلس ہی نہیں پڑھی، اندے شیعہ ہون دا فیدہ کھے، اندے آزادار ہون دا فیدہ کھے، ہر کھندہ اندازی انہوں یاد ہے، ہر کھندہ سٹائلی یاد ہے، پسند دا بندہ ہی سن دے، سجاد دی مجلس نہ کنا پڑھی نہ سنی۔ دوجا حصہ میں نے محترم کمال کر دیتا میرے آقا نے، بازار شام میں چٹی داڑی اللہ شامی ہے، اس نے شان امامت جسارت کی تھی، لیکن اخلاق مصطفیٰ دے وارث نے تحمل کی تھا۔ میرے مولا پوچھے چٹی داڑی اللہ شامی قرآن پڑھائی؟ اس وقت ہاں کہی تھی میں قرآن پڑھے۔ میرے مولا فرمائے قرآن پڑھ دے، بعض مقامات یہ جہاں دی ہو سے تلاوت دے دوران وہ کھلو ویندہ ہو سے سچیندہ ہو سے غور تے فکر بھی کرندہ ہو سے۔ ان شامی نو پتہ لگ گئی ہے بھی ایک قیدی عام قیدی نہیں، بڑا روشن ضمیر قیدی۔ وہاں کہ ہاں قیدی میں قرآن پڑھدا، انجیل پڑھدا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں سوچیندہ رہنا یہ تطہیر علی کون ہے، یہ اہل بیت کون ہے؟ وجل قرآن دی تلاوت پڑھ کردہ نا خالق دا فرمان پڑھدا تھے، مالک پہ فرمیندہ ہوندے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ میرے حبیبی نہ کو آنکھ میں اجر رسالت کچھ بھی نہ منگدا سوائے اس نے جو میری قریبیاں نال میرے اقربا نال مودت کرے۔ کہتی جی سچ پوچھ دینا، میں سوچیندہ رہنا اللہ جانے کون ان جنہ دی اللہ نے مودت واجب کی تھی۔ میرے مولا سجاد علیہ السلام فرمائے جی سچ پوچھ دینا جنہ دی مودت اللہ نے مخلوق دے واجب کی تھی، وہ سجاد تیرے سامنے قیامت تھی میرے محترم سنت بن گئی جو مجلس کچھ حصہ ہی جو ہونا چاہیے۔
جس نال زمانے نو قرآن دے ذریعے آل محمد دی معرفت کرائی جائے۔ دو حصے ہو گئے سنت مجلس دے، جدہ پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، سننا ثواب، کرانا ثواب، ممبر تو ایک ایک حرف مرحومین دیاں قبراں تے ٹر کے ویندے، نور بن کے ویندے، قبراں روشن تھی ویندیاں، والدین نو اللہ اجر دیندے۔ دو حصے، تیجا حصہ میرے مولا نے بابے دی قربانی دا مقصد بیان کیتا۔ ترے حصے، چوتھا حصہ آخر تے بابے دی مظلومیت بیان کی تھی۔ فرمایا میں اس دا پتراں جنو این اٹھا میں جی میں کوئی حیوان گوس فاند تے بکرا ذبح کیتا۔ اللہ گواہ ایڈی سونی تے سچی مجلس آئی، جڑا تخت تے بیٹھا آئی نا ان دے چہرے تے موت دی زردی آ گئی، جڑا کھڑیاں جکڑا کھلوتا، مطمئن کھلوتا، خوف آئی بھئی اگر یہ بلیندہ رہے نا میرا جھوٹ ظاہر ہو گئی سی، باطل دا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گئی سی، بندے آل محمد نو سنجان گئے نسین، انہاں دی سچی محبت تے معرفت انہاں لوگاں دے دلہ چاہوے سی۔ اس نے اچانک آکھیا مؤذن اذان پڑھ، بڑا نازک جیاں موڑے، جوانہ دے ذہن ایک پاسے کی دیونا، اللہ جوانہ دی حیاتی دراز کرے۔ پریشان جوان مجلس ہی سونا نہیں لگدا، جتنی پریشانیاں بندہ جتھا جوتیاں لہندے ساریاں پریشانیاں جوتیاں چلا کے وقت جوان مجلس حسین اس بابے اندہ ذہنی حاضر ہو سی، اندہ قلبی حاضر ہو سی۔ اللہ تو کو سلامت رکھے۔ مؤذن اذان پڑھی، اذان کیڑے لے پڑھی جڑے مجلس ہوندی پئی آئی، ایویں گل ہے۔ مولا سجاد مجلس بند، اذان بند کرائی، چوکتے گئے، مولا سجاد بندہ بھجایا، وانجو کو آکا اذان بند کر۔ کمال میرے محترم جڑے پریشان تھی گئے، میں تھوڑے کل مولا سجاد دا انداز بیٹھا پوچھدا، امام دا طریقہ پہ پوچھدا، کھل کے دسو میرے محترم جڑے مولا سجاد نو مولا منی دیو وہ تے خوش بیٹھے، باقی پریشان رہن تا رہ رہا میں۔ مولا کے فرمائے اذان جو ہوندی پئی ہے، امام نے احترام اذان ہی چاہ اپنی مجلس روک دی۔ سبحان اللہ، بڑے قیمتی پیغام۔ اذان روکی، مؤذن کہ اللہ اکبر، میرے مولا فرمائے بے شک تیری ذات بلند ہے۔ مؤذن کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے مولا فرمائے بے شک تیری ذات واحد بھی ہے، لا شریک بھی ہے۔ آؤ میرے محترم امام بارگاہ نہیں تھوڑی ساری کربلا ہے، جڑے کربلا نہیں وائن سکتے ہو امام بارگاہ تھی آویں دیں۔ امام بارگاہ کربلا دی ہر سنت ہونی چاہی دی ہے۔ اللہ تو کو سلامت رکھے۔ دنیا دا کوئی جرنیل جدہ جنگ فتح کریں دے پہلے ہو جنگ لڑ دے، مت کچھ فوج اپنی مردی کچھ دشمن دی، مت ملک فتح ہوں دے، بادشاہ دے تخت اور تاج تے قبضہ ہوں دے۔ اللہ گواہ ہے پوری تاریخ انسانیت پوری تاریخ مذاہب ایو جیاں جرنیل نہیں ملدا جڑا تلوار چائے بغیر جنگ جتی کھلا ہوئے، ہتھاں چ ہتھ کڑیاں ہن، پھوپھیاں قید ہن، تخت دی تلویں پوڑی تے بابے دا سر آئی۔ لیکن میرے محترم دنیا دا عام بندہ ہوندا گھبرا ونجیا، اے خون حسین دا وارث آئی، خطیب ممبر سلونی دا حقیقی جانشین آئی، وقت دا علی آئی، سامنے بیٹھائی وقت دا فرعون، کھلوتا ہا دربار وقت دا علی، ایک ویلا ایو جی آئے جڑے دربار نئی میدان آئی، سجاد نئی علی آئی، خطبہ نئی ذوالفقار آئی، جد موزن رکھنا اشہد انہ محمد الرسول اللہ۔ سید سجاد نے نہ تلوار چاہیے نہ بندہ مریتا ہے، میرے مولا نے کھلوتے ہیں فتح دا اعلان کیتے ہیں، فرمائے رک موزن دس حاکم
یہ مدینی اللہ سردار تیدا نانے یا میدہ نانے بغیر تلوار اٹھائے بغیر کہیں خون ریزی جیت گئے سید الساجدین قیامت تک سید الساجدین جیت گئے جیتیں آذان ہوندی راسی میرے آقا سجاد دی فتح دا اعلان ہوندا راسی تے فتح دا اعلان سجنا نو چنگا لگتا ہے سیانے بندے بیٹھے دشمن نہیں چاہتا ہے فتح دا اعلان ہوئے اور میرے محترم میں ایک سادہ جی بھئی مثال دیں وہاں میرے بات کے بلے تشریف گرنا ہے زندگی رہی تو پھر موقع انشاءاللہ بسم اللہ جی توجہ میرے پاس ہے یہ الیکشن ایچ انسان کی جس ووٹ لیندے بندہ ہوندی حمایت ہوندی ہے تو ووٹ لیندے جس نال حمایت ہوندی تو ووٹ دیون دے بعد دی فتح دے اعلان دا انتظار او بسم اللہ جی تو اڈی انتظاری بھائی جان ماشاءاللہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی محمد آل محمد و آل بس ایک پیغام پہنچ گیا جو مجلس سنت مجلس دے 4 حصے تو 4 حصے سید سجاد دی سنت مجلس سن پڑھی کرائی جاوے سنی جاوے جی میں مولا سجاد پڑھی تو اڈا میرا انداز تے سٹائل کوئی فائدہ نہیں انداز وہ جڑا سجاد مولا دا انداز الیکشن تے اسی ووٹ دینے ہیں تے وقت انتظار کرنے ہیں جس نل میری حمایت ہے جد میں حمایت کردہ پیاں جدی حمایت جو ووٹ دیتی کھڑا ہوں دی فتح دا اعلان تھی وے تو میں دوڑ کے اس والے پاسے ونیا ایمیج جڑے گھاری ستے پہ ہوندن انہاں دی کان ادائی ہوندن انہیں فتح دا اعلان تھی وے جیندے نال میری حمایت میں اڑائی ونیا تے روزانہ بستر تے جلے آذان فجر ہوندی فیصلہ ہو نہیں ویندا یہ سجاد دی فتح دے اعلان علی پاسے تے مولا سجاد نال جنہ دی حمایت ہے وہ اٹھی پوندن تے ہونا ہی ٹھوڑ پوندن جڑے پاسے سجاد دی فتح تے حمایت دا اعلان پیا تھیندا ہوندے وہ ٹردے مسجد چاوے نے آذان بھی کربلا چو ملی مجلس بھی کربلا چو ملی نماز بھی کربلا چو ملی اور میرا اگلا پیغام ہے زیادہ نہ باہاں بھائی نو میں نو بھی جلدی اگلا پیغام ہے میدان کربلا مظلوم کربلا جو فرمایا نماز دا وقت ہو گئی ہے تو سائیں پڑھو اسائیں پڑھ دیا یہ میں گا لیجی اور ایک سپاہی اگوا دے اسے کہا ہے مولا یہ نہیں جو معصوم اپنے فریضے تو غافل ہوں دے نہیں اللہ نے ایک شرف عطا فرما مڑا ہے وہ دے خلوص کو دیکھ کے مالک نے وہ دے زبان تے کلمات جاری فرما دیتے آدھا کھڑائی زہرا دا بچڑا نماز دا ویلا ہو نہیں گیا دل چاندے آخری نماز توانے پچھو پڑھو اللہ گواہی کربلا کو بندہ سبق ہی نہیں کربلا کو انسان کچھ سکھے میرے مولا دعا دیتی ذکرت الصلاة جعلک اللہ من المصلین دعا دیتی میرے مولا نے اللہ تینو نمازیاں جھٹاوے اول وقت نماز یاد کی تھی میں یاد رانا کربلا دی دعا دنا نمازیہ صفحہ درست ہو یا نماز جنگ بندی دا پیغام ہے نماز جنگ نہیں نماز لڑائی نہیں ہوتی نماز امن ہے نماز تا تعظیم خدا ہے جو نماز پہ پڑھ دے ہیں رسول دا فرزند جی تیرہ دی بارش کیوں تھی حق بندہ ہوا کہ نا جی ٹھیک ہے نماز پڑھن دے نماز مکسی تو وقت جنگو سی اور جوان کدی اس تاریخی حقیقت تے غور کیتا کدی یہ پہلو ہی پڑھیا نہیں کربلا دا او میں دسیں کیوں تیرہ دی بارش ہوئی کیوں حق بندہ ہی کھلو ونجنا کہ نہ پڑھن دے مکسی پھر جوان مقابلہ سے نو بھی تلوار لے کی اسا بھی تلوار لے کی
جی صفائیاں نہ درست حسینی نماز واسطے جی شہادت دا بازار بند ہو گیا، یاد الہی دے مسلے سج گئے۔ دوجے پاسے عامر ابن سعد جن عمر سعد آدن وہ دے پتر آکھیا جو شہادتہ روک کے نماز کھڑے پڑھ دینی، ازاں رب دے سارے بدماش اکٹھے کر کے گھنا ہیں، انہوں نے ایک گل دسی سے بھئی نہ حسین نماز پڑھ دے نہ حسینی نماز پڑھ دے، کوئی طریقہ یہ جیاں کر حسینیاں نو وقف نماز نہ ملے۔ تاریخ دی حقیقت ہے، حسینیاں نو نماز دا وقفہ نہ ملے۔ بس میرے محترم عمر ابن سعد دے پوتر دی شرارت آئی جائیں حسینیاں نو وقف نماز نہیں دیتا، لیکن حسین بھی قیامت تک واسطے ایک مثالی کربلا بناونا چاہتے ہیں اور منہ ڈالا نو ڈسامنا چاہتے ہیں۔ میں شہادتہ روک کے وقفہ نماز کی تھی کھڑا، تو ذکر شہادت پڑھاون لگیاں، لنگر دا وقفہ نہ کراویں، نماز دا وقفہ کراویں۔ کربلا دا ہر پہلو تھوڑے میرے واسطے سیرت ہے، اور ایک خاک کربلا بھی تو کربلا چوں آئیے، کربلا دی زمین دا ٹکڑا نہیں جڑا ہر گھری چے، ان کیوں نہ کہیں نیڑے علی کربلا نہیں، گھر پئی ہوئی کربلا نہیں، جڑا بندہ گھر پئی ہوئی کربلا تھی نہیں پہنچا، کول پئیے گھری پئیے نیڑے پئیے بھین تے بھرا بھیجیے، جڑی گھر پئی کربلا تھی نہیں پہنچا وہ دور علی کربلا کے ونج کرے سی۔ بسم اللہ کر یہ بھین تے بھرا بھیجیے تے کوئی ایڈی قیمتی خواہ کئی رتی جئی ریت دے ٹبے آنتے ایڈی محنت کی تھی حسین تے خاک شفا بن گئی، تے ہی خاک شفا چیدے قیمتی نسخے حسین نے شامل کیتے، کوئی آئی 18 سال دا، کوئی آئی 32 سال دا، کوئی آئی 13 سال دا، میں بسم اللہ کر کوئی 23 سال تے 90 سال دا، سرخ ریت آئی تے خاک شفا بن گئی۔ میں ادا حسین نے کربلا عظیم رنگ بھر دیتے، سبحان اللہ۔ لیکن جڑا اپنے لان تو پہلے بسم اللہ کر اپنے لان تو پہلے جڑی 6 مہینہ دی محنت نو سینے نہ لائی کھڑائی، اجرکم اللہ، توجہ میرے پاس راسی آدھا کھڑائی گواراویں نہ میرا تسا مارے، رضن بے قضائے ہی و تسلیماً لے امرے، میرا اللہ گواراویں انہ میرا تسا مارے۔ سوال ہے میرے جوانوں، جتنی جناب علی اصغر تے پیاس آئی اگر ظاہری طور تے ڈٹھا ونجے تو کربلا دا پہلا شہید ہی اصغر ہو گیا، اپنے لہن تو پہلے کیوں گھن گئے؟ یعنی سارا تو آخری شہید جناب علی اصغر بچہ اتنا پیاسا آئی، مولا صبح صبح سویرے سویرے میدان اس گھن ونجنا، یہ ایک وجہ ہے میرے جوانوں، ایک وجہ ہے اللہ پوتر دے وے نا تے پوتر ہوندے پیو دی محبت دا مرکز، ماں دی اکھیں دا تارا، جھولی دی ہوندی ہے رونق، پیو جیڑے ہی تھکا ہویا آوے نا سفر تو تے گھر پہلا قدم رکھے او سفر دا حال نہیں سنیندا، یہ فطری تقاضا تے تجربہ ہے، او گھر آندے تے پہلے پوچھ دے چھوٹے دا کے حال ہے، میں گال لے اگر وہ بچہ بیمار ہو ونجے نا وقت ماں تیار کر کے پیو دے ہاتھ تے رکھ دیے، نال نال ٹر دیے، کہیں لے لباس درست کہیں لے زلفاں نال نال آدھی ران دیے، زیادہ رومن لگ پوے تینو جلدی لے آوے میرا بیمار پترے، جلے پیو دا قدم ویندے نا گھر تو بیر تے ماں دی ہاتھ دون دیے، چار دیواری ہو کھلو ویندیے، ان دا ٹھڈا سائی نکل دے تے ایو کجا دی اللہ دے حوالے میرا بیمار بچڑا، جلے شبیر پتر کو چایا ہے نا رباب نال نال آئی، پتر دیاں چوٹیاں درست کیتیاں، پتر دا لباس درست کیتا،
جلے آقا دا قدم ونجن لگے نا خیمہ تو باہر رباب دی ڈھا نکلی رو کیا کس اللہ دے حوالے ہو میرا تسا بچڑا میرا واس نہیں لگدا اجرکم اللہ اجرکم اللہ کیوں آخر تے گھن گئے بچہ شدید پیاسا ڈھیر پیاسا آئی پہلے گھن ونجنا فجر نال گھن ونجنا پہلا شہید اصغر ہویا نہیں میرا محترم سامین کربلا چ رحم دلیے کربلا چ ماں دی مامتا مل دیے کربلا چ تڑپ دی ہوئیاں ماں موجود ہیں ماسلان دے بھی موجود ہیں چٹی داڑی علی 90 سال دے بزرگی موجود ہیں حسین جان دیاں جو رباب دی اکھیں دا تارے اصغر چلو کچھ دیر تئیں تما دی جھولی آباد راوے گھنتا میں ونجنا ہے میدان اجرکم اللہ 1900 میں بسم اللہ کرا 1956 یا 57 لاہور لکھنؤ دے عظیم عالم علامہ سید علی نقی نکن انہوں نے بہت بڑی کانفرنس کرائی یوم حسین ہر مذہب دا عالم صدا ایک پڑھا لکھا ہندو دانشوار یوئی آیا وہ مائک تے آکھلوتا سامنے مومنان اس وقت میں یہ جائے مسلمان نو کے آکھاں جائے ایڈے چھوٹے بچے نو تیر مارے جائے نو تیر کھان دے بعد پتہ کو نہیں میں ہسنے یا رومنے اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں بسم اللہ کرا اجرکم اللہ بسم اللہ کرا او ہندو پیادا میں یہ جائے مسلمان نو کے آکھاں جائے ایڈے چھوٹے بچے نو تیر مارے جنو تیر کھان دے بعد پتہ نائی میں رومنے یا ہسنے تڑپ گئے جناب مختار پچھیا حرملہ کولوں ظالمہ کیمیں ماری میرے پیر دا بچڑا اللہ سکھ دیا جھولیاں نو نرینا اولاد عطا فرماوے بسم اللہ کرا بس مقائی کھلوتا اللہ بھائی جان دا اہتمام قبول فرمائے سارے مومنین دیا دعائیں مالک مقبول فرمائے تو آدھا میرا بانا اللہ آخرت دا زاد راہ قرار فرمائے جزاک اللہ سونی آمین پہ یادے دعاواں بھی سونیاں اجرکم اللہ میں بسم اللہ کرا میرے محترم سامعین کربلا دے میدانچ کربلا دے میدانچ حسین او مظلومے اصغر او مقتولے عباس دے بازو قلم تھے ان جدہ قلم پہ ہوندے ان حسین کول کو نہیں اکبر جھڑے بابا دور آئی قاسم لتھے حسین پرے آئی میرا اللہ گواہ ہے پیو دی محبت دا امتحان آئی پوتر نو ہتھاں تے چائی کھڑے شبیر تیر آندھائی دے دھاری ہے پوتر نو لگ دائی دے دھاری ہے قاتل کھڑا دائی مختار پہلا تیر ایک تیر میں اسلے چلائے جدہ جوان دی کوشش آئی پانی خیمے پہنچے اساری کوشش آئی پانی خیمے نہ پڑے مختار میں تیر اسلے چلائے یہ سچ پوچھ دینا میں نشانہ تا مشک لگدہ آئی لیکن تیر مشک اچ نہیں جوان دی آگ کھچ لگی جزاک اللہ ایک تیر میں اسلے چلائے جلے اکبر دے بابے دی پیشانی پھٹ گئی آواز دامن چاکے مظلوم پیشانی دا خون پیا صاف کرندہ آئی میں حسین دے سینے تیر مارے گا مختار تیر کو یہ ظلم دا آئی جو مظلوم نے کانڈلے پاسو بہر چھک مختار رکھے میرے پیر دا بچڑا کی میں مار رہی تریجہ تیر ایک لفظ آکھیا قاتل نے میں چاہنا جو مقتول دی کہانی قاتل دی زبانی آدھا کھڑا مختار اجرکم اللہ جدہ پیو دے ہتھا تے آئی نا بچے تے حالت تلزو آئی لفظ دا سنگین دائی مختار جڑی جرنے لائی کانڈ دے بہار ریت تے ڈھے گیا سپاہیاں تلیاں ملیاں قاتل کھڑا دا آئی
جدہ میں تیر چلائے نا ایڈا پیاسا آئی منہ بند کریا تو کھولنا ہی سکتا کھولے تو بند نہیں ہو سکتا میں نے عامر ابن صادق ایکتا کلام الحسین جلدی کر بھئی میری پتر کن حسین پانی نہ منگے تیر چاہیے ایک کمان چاہیے میں بچے دے گلے دلے شانہ لے آئے کالی کنا دلڑ لے آئے اللہ تیرے بچے دی حیاتی دراز فرماوے اللہ تیرے جوانہ دی زندگی دراز فرماوے بڑی ہوئی کھوکائیے تیری میرا صغیری دیکھ اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں اصغر نفات فرات آدھا ایو شہید جد بعد بابے دی مظلومیت کامیاب ہو گئی مختار میں دوجی میری نشانہ گدہ ہے کوئی چھوٹی جی بچی ہے کہل سجے دوڑ دی ہے کہل کھبے ہے آدھی ودی ظالمہ یا کریا میرا تصاویر ہے آخری دور وطا مختار میں تیر چلایا ہے علماء فرمائیں اصغر کیویں شہید ہویا ہے چھوٹا پرندہ انہوں ذبح کرو چھوڑ دیو او پرندہ نکے نکے پیر ہلیندہ ہے چھوٹے چھوٹے پیر ہلیندہ ہے قاتل فیادے جد میں تیر چلایا ہے اصغر نکیاں نکیاں بائی ہلیندہ چھوٹے چھوٹے پیر ہلیندہ پیو دوین آیا ہے رضا نبے کذائی ہی وَتَسْلِيمَ الْعَمْرِ یہ تو راویے اوہ میں راویہ تڑپ گئے جناب مختار ادھے ظالمہ تے تیر چلائے تینوں رحم نہیں آیا قاتل فیادے تیر چلائے میں نو ترس نہیں آیا بچہ تڑپے میں نو ترس نہیں آیا حسین رنے میں نو رحم نہیں آیا مختار جے سچ پوچھ دائے اس سلے میں نو حسین تے ترس آیا ہے جدہ کٹھا ہویا پوتر سینے نہ لائی ودائی ساتھ ویری کنات علی پاسے گیا ہے وات پچھا ہٹائے میں نو پاک لگ گیا ہے غریب تے اوکھی بڑھ گئی ہے میں پوچھ دا چھوٹا بچہ ہسپتال مروجے اور نکی جائی میت وزنی ہوئے دیئے پیون کوئی نہیں چاوڑ دینا لوگ فون کریں دینا رشتہ دار آویں دینا آدھر گھنو چا میت مت پیو مارنا ونجے اگر وہ چھوٹی میت گھاری چاوے مادہ پہلا مینوں دے میں مرڑ کر